बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें आप अक्सर ही सवाल करते हैं कि ये जितनी भी जो सोशल मीडिया पर व्लॉग्स होते हैं वो सारे के सारे पंजाब से रिलेटेड होते हैं, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी बताने में लगे रहते हैं। पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा उसके बारे में बात करते हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्यों बात नहीं करते? पीडीएम में ऐसा क्या है कि हर वक्त हर शख्स उस पर बात कर रहा है? और फिर एक वीडियो हमने देखी जो जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया में जहां जहां भी वो देखी गई पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इक्तदार के ऐवानों को भी हिला कर रख दिया। वफाक हरकत में तो जरूर आया, लेकिन सिंध की हुकूमत जिसकी आंखों के सामने ये सब कुछ होता है, होता रहा है, कई दहाइयों से होता चला रहा है, वहां पर कुछ नहीं हुआ और वो बड़ी खामोशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते रहे। और अभी भी यही मुराद अली शाह का हाल है और वफाक को सिंध में मुदाखलत करना पड़ी क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। एक वीडियो है, क्योंकि मैं आपको ये वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता कि किस बेरहमी के साथ गाजर मूली की तरह एक शख्स के बाजू उसके जिस्म से जुदा किए जा रहे हैं और वो शख्स आसमान की तरफ देख रहा है और दुआ कर रहा है सब्र के साथ कि अल्लाह ताला उसे हौसला दे। और जिस शख्स ने बड़ी बेरहमी के साथ इसके बाजू काटे, ऐसा लगता है व्यूअर्स के ये इलाका कोई सल्तनत है, कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर इन्हें कानून की का खौफ नहीं है और ये जो चाहें कर सकते हैं। और शख्स बार बार कह रहा था कि गद्दार गद्दार, क्या गद्दारी की सजा ये है कि आप किसी के बाजू उसके जिस्म से जुदा कर दें, उसके कान काट दें? इस वीडियो के मंजरेआम पर आने के बाद इमरान खान की हुकूमत ने, इमरान खान ने खुद ऐलान किया कि ये ऐसा नहीं चलेगा और हम इस पर एक्शन लेंगे। शेख रशीद साहब सिंध में जाते हैं और वहां पर एक बार फिर सियासत शुरू हो जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अच्छा नहीं समझा जाता। वो लोग ये कहते हैं कि जनाब आपका ये काम नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, हम सिंध के हालात को बेहतर बनाएंगे। अगर सिंध के हालात को बेहतर बनाना होता मुराद अली शाह साहब, तो सिंध के हालात बहुत पहले बेहतर हो चुके होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा मसला है, जब किसी मुल्क के अंदर ये मसला बढ़ जाए और लोगों की जिंदगियां महफूज ना रहें तो वहां पर खुशहाली कैसी आएगी? लोग खौफ के मारे उन इलाकों में जब नहीं जाएंगे, उनकी जमीन बंजर पड़ी है जहां पर खेती, जिस जमीन को जरखेज करके वहां पर खेती उगाई जा सकती है, वहां पर ऐसी वीडियोस मंजरेआम पर आती हैं। इन बंजर जमीनों के ऊपर लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है और न जाने कितने अफराद अब तक, ये तो वीडियो एक मंजरेआम पर आई, इन टॉर्चर सेल्स के अंदर, इन आबादियों के अंदर जो जहां पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं, कितनी माओं के बेटे जमीन के नीचे चले गए होंगे और बेबस नजर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज ये भी सामने, जो मुझे एक फर्स्ट इंप्रेशन जो मिला, मुझे 2009 और 2010 का सवात याद आ गया। सवात के अंदर मैंने ऑपरेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसलिए कह रहा हूँ कि हालात बहुत ही मुश्किल थे, कवरेज भी की। और इस वीडियो के आने के बाद मुझे कम से कम ये वो टाइम ज़रूर याद आया जब सवात मटा के इलाके के अंदर ख़वातीन को कोड़े मारे जाते थे, लोगों को रोक के पूछा जाता था कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। जिसके नाम के साथ मोहम्मद लिखा होता या अली लिखा होता तो उसको कोड़ों की सज़ा सुनाई जाती। और फिर तो कुछ ऐसे भी वाक़यात हैं जहाँ पर सिर्फ मसलक की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे लोगों को शहीद भी किया गया। तो ये वो पाकिस्तान नहीं है, ना ही हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर नो गो एरियाज हों। सिंध हुकूमत सोई रही। एक शख्स ने एक वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसमें वो कह रहा है कि वफाक जागा है तो मुराद अली शाह साहब, आईजी साहब, आप जागे हैं। वफाक अगर ऐसा ना करता तो आप खामोश रहते। इसके बहुत सारे और भी पहलू हैं जो मैं आपके सामने आगे चलकर पेश करूंगा। ये सिलसिला व्यूअर्स आज का नहीं है। 2000 में भी ऑपरेशन हुआ, इससे पहले 1992 में भी ऑपरेशन हुआ और 2015 में भी ऑपरेशन हुआ। और मुझे याद है कि 2015 के ऑपरेशन के अंदर जब मैं एक टीवी चैनल के साथ मुंसलिक था तो वहां से जो फुटेजेस आती थी उसे हम देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो चलाने के काबिल नहीं होती थी। ये इलाके कच्चे का इलाका है जहां पर इससे पहले भी ऑपरेशंस किए गए। और ये अगर ये कहें कि यहाँ पर डाकुओं की बस्तियां हैं जहां पर पुलिस भी जाने
سے ڈرتی ہے، اور وہاں پر آپ جائیں کچے کے علاقے میں تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر بورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ اس سے آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اپنی حفاظت کے بغیر آگے مت جائیے گا، بلکہ اطلاع دے دی جاتی ہے کہ جناب یہ علاقہ جو ہے اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، یہ سندھ حکومت کی کارکردگی ہے، یہ بورڈز جن پر لکھا ہوا ہے کہ آگے خطرہ ہے، اور خطرہ کیسا ہے؟ آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ کچھ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کچے کے علاقے کے حوالے سے۔ اب تک 94 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے لوگوں کی جانیں ان علاقوں میں جاتی ہیں۔ ان علاقوں کے اندر کہا ہی جاتا ہے کہ جو نیٹ ورک آپریٹ کرتا ہے وہ افغانستان کے اندر بھی ہے، بلوچستان کے اندر بھی ہے، اور یہ لوگوں کا نیٹ ورک پورے سندھ کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان علاقوں میں لے کر جایا جاتا ہے، جو لوگ اگر پیسے دے دیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور عبرت کا نشان بنا کر، یعنی کسی کا ہاتھ کاٹ دیں گے، کسی کی انگلیاں کاٹ دیں گے، کسی کی آنکھیں نکال دیں گے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے بلکہ کئی دہائیوں کی بات ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو موجودہ وزیر توانائی امتیاز شیخ صاحب جو ہیں ان پر ملوث ہونے کے الزامات ہیں، یہ الزامات ہیں، اور دوسری طرف جو سعید غنی ہیں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے کیونکہ ان کے بھائی فرحان غنی کے منشیات فروشوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ علاقے ہیں کشمور کا، جیکو آباد کا، گھوٹکی کا، سکھر کا، لاڑکانہ کا۔ اور اب سب سے امپورٹنٹ چیز، پولیس اتنی بے بس ہے، یعنی وہ علاقے جہاں پر آپ جا نہیں سکتے، حکومت کیوں اتنی بے بس ہے؟ سندھ حکومت جاگتی کیوں نہیں ہے؟ اب سندھ حکومت نے جاگنا آہستہ آہستہ، جس سوئے ہوئے محل میں وہ سوئے ہوئے تھے اس لیے جاگنا شروع کیا کیونکہ وفاق نے آواز اٹھائی ہے، عمران خان کی حکومت نے آواز اٹھائی ہے۔ ویورز، میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ وہ ویڈیو آپ دیکھیں، اگر وہ آپ میں حوصلہ ہو تو اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس ویڈیو کے اندر کس بے رحمی کے ساتھ اس شخص کو کاٹا جا رہا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان اور اس جیسے پتہ نہیں کتنے جو درندہ صفت انسان تھے اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی مثالیں قائم کی۔ ایسی مثال نہیں ملتی، اور وہ شخص بڑی بے رحمی کے ساتھ جب اس شخص کے بازو کاٹتا ہے تو پھر وہ جو چھری تو نہیں بلکہ وہ بہت بڑا ایک تلوار نما ایک چاقو تھا بہت بڑا، جو اس نے لہرایا اور کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ جو غداری کرے گا اس کا حال یہی ہوگا۔ پاکستان کی حکومت یعنی وفاق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر قسم کی فیسلٹی سندھ حکومت کو دی جائے گی، اور سندھ حکومت سیاست بند کرے، اس معاملے کا حل نکالے، کیونکہ یہ معاملہ ایک دن یا دو دن کا نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں پر محیط ہے، اور ان علاقوں کو، ان پاکٹس کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ان پاکٹس کو ختم نہ کیا گیا تو یہ آگ جو ہے پورے سندھ میں پھیل جائے گی آہستہ آہستہ۔ اور یہ جو ایلیمنٹ جس کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے کہ سیاستدان پشت پناہی کرتے ہیں، اس ایلیمنٹ کو ختم ہونا چاہیے، وہ عناصر جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ شیخ رشید صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں، اس منظم جو یہ ڈکیت گینگ ہے، ڈاکوؤں کا گینگ ہے، اس کے اوپر مکمل کارروائی بھی کی جائے گی۔ 1984 سے لے کر یہ 2021 ہے، اتنے سال گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے بلکہ 3 دہائیاں ملوث ہیں، 3 دہائیوں پر یہ محیط ہے، اور اس میں لوگ جو ملوث ہیں انہوں نے اس نیٹ ورک کو گرو کیا ہے۔ یعنی لیاری کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کتنے لوگ وہاں سے فرنٹ مین بنے بہت ساری حکومتوں کے، ایم کیو ایم کے، جنہوں نے ان سیاسی جماعتوں کے لیے قتل کیے، بھتے حاصل کیے، ڈاکے ڈالے، اور اپنا شیئر لے کر باقی پیسہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی کسی مافیا کی کوئی فلم دیکھ رہے ہیں جہاں پر گنڈے ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک ڈان ہوتا ہے، پھر ایک وہ بھائی ہوتا ہے، اور پھر حکومت کے کچھ لوگ آ کر ساتھ ملتے ہیں، پھر پولیس کو اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں ان سے کروائے جاتے ہیں۔ تو یہی حالات ہیں سندھ کے، یہ کوئی فلم نہیں ہے بلکہ یہ سندھ ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا آیا۔ اگر یہ حالات کراچی میں بھی خیر وقت گواہ ہے کہ حالات کتنے برے رہے اور کس طرح لوگوں کو ٹارچر سیل میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اب یہ معاملہ صرف پاکستان کے اندر کا نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ویڈیوز سرکولیٹ ہو رہی ہیں،
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کتنا ایک ایسا علاقہ، وہ علاقے جہاں پر وہاں کے اپنے عوام کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، تو وہ ملک جو ہے وہ سیکیورٹی رسک قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ صرف لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی ایک شاید ایسے علاقے موجود ہیں. اس کا فرق پڑے گا پاکستان کی اکانومی کے اوپر، اس کا فرق پڑے گا پاکستان کے ٹورزم پر، اس کا فرق پڑے گا ان علاقوں پر، اس امیج کے اوپر جو پاکستان بنانے کی کئی دہائیوں سے کوشش کر رہا ہے، اس امیج کو بہتر بنانے کی. تو خدا را سندھ حکومت آپ وفاق کا ساتھ دیں اور سیاست بند کر دیں، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو یہ علاقہ فوج کے حوالے کر دیں. جب تک ان سیلز کو کلین نہیں کر دیا جاتا، ان لوگوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیا جاتا، میرا خیال ہے کہ نہ صرف وفاق کو خاموش بیٹھنا چاہیے بلکہ سندھ حکومت کو اس پر ایک جامع حکمت عملی پہنچانی چاہیے. یہ ضمیر سو چکے ہیں انہی بستیوں کے اندر، ان حکمرانوں کے، اور یہ جگانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنی اس ایسے ویلوگز کے ذریعے یہ پیغام ضرور پھیلاتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ سندھ حکومت کتنی کس قسم کی سیاست کر رہی ہے، اور سندھ حکومت کا ضمیر جو ہے وہ سویا ہوا ہے. ویورز، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. میں نے صبح صبح یہ ویڈیو اس لیے بھی بنائی تاکہ آپ یہ پیغام اپنے ارد گرد لوگوں تک پہنچا سکیں اور آواز بن سکیں اس شخص کی جسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا. اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.